बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। INN के साथ मैं हूँ नासिर नकवी। आज का मौजू ज़बान ज़द आम है कि तलाल चौधरी वहाँ क्या लेने गए थे, रात की तारीकी में कौन सी तंजीम साजी करने गए थे वो, और क्या वो पहली दफ़ा गए थे। बहुत सी बातें हो चुकी, जिसके मुंह में जितनी बातें आई वो कर दी, लेकिन आपको मैं हकीकत से आगाह कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरा वादा है आपसे गैर जानिबदाराना अंदाज में मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। मैं किसी पार्टी का स्पोकमैन हरगिज़ नहीं। तलाल चौधरी गए वहाँ और उनके पुराने ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात किससे हैं? MNA साहबा से। MNA साहबा कौन है? जिनके मियाँ कैंसर के मरीज़ थे और उनके वफ़ात के बाद उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा टिकट दिया और वो MNA बनी। ये साल 2 साल से इनके ताल्लुकात थे, लेकिन आजकल कुछ मामलात गड़बड़ थे। ये हादसा क्यों पेश आया? माजी के ज़राए ये बता रहे हैं कि उनका आना जाना 12 बजे से पहले होता था, इसलिए कि उस कॉलोनी में 12 बजे के बाद आना मेहमान का एक किस्म का ममनू है। इश्क ममनू नहीं है, आमद ममनू है। अब लोग कह रहे हैं इश्क पर जोर नहीं, इसलिए रात को वो चले गए। उनका पहला बयान था कि उनको फ़ोन आया कि बहुत तंजीमी मामलात हैं, बड़े ज़रूरी, तो आप तशरीफ़ ले आए, इसलिए मैं वहाँ गया। लेकिन जो वाक़यात हैं वो उनके बयानात से बिल्कुल टैली नहीं कर रहे। बयान यही था कि उनको फ़ोन करके बुलाया गया। अगर फ़ोन करके बुलाया गया तो फिर ये मामला क्यों हुआ, कि उनकी मरम्मत क्यों हुई, उन्हें पसपाई क्यों हुई? अगर उनको बुलाया गया तो मेहमान के साथ तो ये सलूक नहीं किया जाता। इतलात ये कह रही है कि उनको मना किया गया था कि आप अपना आना जाना कम कर दें, लेकिन वो बाज नहीं आए। बहुत पहले से उनके यानी एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से भी उनके ताल्लुकात थे, दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा की हैसियत होते हैं। अब कहाँ हैं? जो कुछ हुआ वो हुआ और उसमें सुलह भी होगी। दोनों फरीक ये कह रहे हैं कि सुलह होगी। फयाजुल हसन चौहान जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तब भी इन दोनों पे मुकदमात बनेंगे और बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए? वो कहते हैं 1-5 पे जो कॉल की गई है दोनों फरीक की तरफ से की गई है, तो वो अगर फेक कॉल है तो फिर 29D के मुताबिक उन पर पर्चा करना चाहिए। और दोनों कॉलें जो हैं वो फेक नहीं हो सकती, एक तो असली होगी जिसमें जो कुछ भी कहा गया। पहली कॉल जो गई वो तलाल चौधरी साहब की तरफ थी और उन्हें कहा कि इलाके में कोई डकैती हो गई तो जल्दी से आ जाए। दूसरी कॉल खातून की तरफ से गई, वो खातून खाना है, लेकिन हालात बता रहे हैं ऐसी बात नहीं है। नंबर एक तो फ़ोन कॉल के हवाले से रिकॉर्ड मौजूद है। तलाल कह रहे हैं कि उनका मोबाइल जो है वो दूसरी पार्टी के पास है, लिहाजा उसको बरामद किया जाए। ताहम मसला इतना उभर गया कि दोनों सुलह कर ली और दोनों रूपोश हो गए। तलाल कहाँ है? तलाल पहले फैसलाबाद के एक हॉस्पिटल में दाखिल हुए, लेकिन ज़रबें बहुत ज़बरदस्त थी, लिहाजा डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत पड़ी तो किसी बड़े शहर का, तो उनके कज़न मनान साहब उन्हें लेके आए जो डिफेंस में जिन्हें दाखिल कराया। जब सुबह हुई तो वहाँ भी सिक्योरिटी का मामला बन गया, इसलिए कि लोग उनकी इयादत करने आने लग गए। अब अगर मामला होता कि सीढ़ियों से गिरे थे, जो उनका पहला बयान था, तो फिर लोग इयादत करने आते और उनको चाहिए था कि वो मिलते, लेकिन मामला ये नहीं था। जब उनका डॉक्टर्स ने मुआयना किया तो ये बात वाज़ेह हो गई कि सीढ़ियों से नहीं गिरे, और अगर गिरे भी तो उनको घसीट के खींच के गिराया गया। लेकिन बात इससे भी आगे थी, उन पे जिस्म पे इतनी ज़रबें थी कि वाज़ेह हो गया कि मामला कुछ और है। अब कहाँ हैं? अब उनके ऐलान के मुताबिक वो इस्लामाबाद जा चुके हैं। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि वो इस्लामाबाद जाने के काबिल अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी मुकम्मल उनकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है। वो कहते हैं कि तंजीमी मामलात के लिए गए थे, तंजीम साजी के लिए गए थे। हालात बता रहे हैं कि वो हस्ब नौ के लिए गए थे, तो मामलात गड़बड़ थे, उनको वो दोबारा मतलब वापस लाना चाहते थे और उसमें कुछ रुकावटें थी जिनका वो ख़ात्मा चाहते थे। हुआ क्या, जब ये रात की तारीकी में वहाँ पहुँच गए और तो इनकी खातिर तो आज़ा पहले MNA के साहबजादे ने की, जिसकी उम्र 20-22 साल है।
کیونکہ وہ سب منع کر چکے تھے کہ آپ اپنا آنا جانا کم کر دیں، تنظیمی معاملات اپنی جگہ، جو پارٹی کے معاملات ہیں وہ پارٹی کے آفیسز میں یا دائیں بائیں کہیں بھی حل ہو سکتے ہیں، آپ یہاں نہ آیا کریں۔ اب جو دوسرے معاملات ہیں، جب یہ انہیں سینہ زوری کی، باہر سیکورٹی والوں سے لڑائی کی اس کالونی میں داخل ہونے کے لیے، جنہوں نے ان کو روکا کہ رات 12 بج چکے ہیں، اب آپ نہیں جا سکتے، مہمانوں کی جانے کی اجازت نہیں ہے، تو سیکورٹی گارڈ نے طلال چودھری کے نام پر انہیں اندر جانے دیا، اس لیے کہ وہ بڑے غصے میں تھے۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہوش میں بھی نہیں تھے، وہ جوش میں تھے۔ جب جوش میں ہوتا ہے اور انسان ہوش میں نہ ہو تو پھر وہ کچھ ہو جاتا ہے جو کچھ ہوا۔ اور جب منع کیا گیا تھا اس چار دیواری کے اندر داخل ہوئے تو پھر بچے نے اپنے ماموں کو بلا لیا۔ اب یہ خاندان جو ہے یہ ایک سیاسی خاندان ہے، یہ ایک زمیندار خاندان ہے، یہ ایک صنعت کار خاندان ہے، یہ ایک بڑا معزز خاندان ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں ایسے کہ وہ درگزر کرتے یا کوئی بات کرتے یا ان کو کوئی بڑا آدمی سمجھ لیتے۔ لیکن طلال چودھری صاحب چونکہ جارحانہ انداز میں گفتگو کرنے کے عادی ہیں اور مسلم لیگ نون کے جلسوں میں خطابات میں ان کو شاباش دی جاتی ہے مریم نواز کی جانب سے، شہباز شریف صاحب کی جانب سے اور نواز شریف صاحب کی جانب سے، لہٰذا ان کے حوصلے بڑے تھے، لہٰذا وہ جوش میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے تماشا بن گئے۔ اب کہاں ہیں انہیں کہا، اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ اسلام آباد چلے گئے، وہ اسلام آباد نہیں گئے، لاہور میں کینٹ ایریے میں وہ منان صاحب کے معرفت ایک جگہ رہائش پذیر ہے، اور ابھی ان کو کئی ہفتے لگیں گے صحت یابی میں۔ جب تک صحت یاب وہ نہیں ہوں گے، ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ مکمل نہیں ہوگی، ان کی رونمائی نہیں ہو سکے گی۔ مریم نواز سے ایک صحافی نے سوال کیا، وہ کہنے لگے ان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ جتنی بھی تنظیم سازی تھی یہ ذاتی تھی، اب تنظیم سازی تھی، عزم نو تھا، جو بھی تھا ان کا ذاتی تھا۔ اسی طرح فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ بھائی کسی کے گھر جا کے شور شرابہ کرنا یہ بھی تو ہراسگی ہے، لہٰذا ان کے خلاف، طلال چودھری کے خلاف ہراسگی کا پرچہ بھی بننا چاہیے۔ لیکن سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی تحقیقات کے لیے بنی، جس ایس پی کی ذمہ داری لگی پولیس کی طرف سے کہ وہ تحقیقات کرے یہ واقعہ کیا، اس کے تو سامنے آنے کو کوئی تیار نہیں۔ جب تک دونوں میں سے کوئی ایک فریق ہراسگی کا دعویٰ نہیں کرے گا اس وقت تک یہ مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ پولیس کا سامنا نہیں کر رہی، ایس پی خالق کا، اس نے کوشش کی لاہور میں آ کے طلال چودھری سے بیان لینے کی، وہ نہیں دیا انہوں نے، وہ روپوش ہیں۔ اب وہ ہاسپٹل سے بھی جا چکے ہیں، کمرہ ان کا خالی ہے، سب نے دیکھا، اور ساری جگہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں، لیکن وہ کہاں ہے، کیوں ہے، ان کو شرمندگی ہے؟ نہیں، شرمندگی سے زیادہ ایک اور مسئلہ ہے کہ ان کے بیگم صاحبہ نے بھی پروگرام بنا لیا کہ ان کی مکمل تنظیم سازی کی جائے گی، اور ان کے گھر والے جو ہیں وہ بھی بڑے ناراض ہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور انہوں نے ایسی حرکت کیوں کی، لہٰذا گھر جاتے ہوئے بھی وہ گھبرا رہے ہیں، تو اپنے آرام کے لیے روپوش ہوئے، اور جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے تو ان کی رونمائی ہوگی، پھر آپ دیکھیے گا ایک جارحانہ انداز میں نئے بیانات ملیں گے اور نئی کہانیاں ملیں گی، اور پھر نئے دعوے کیے جائیں گے کہ یہ تنظیم سازی کیا تھی، یہ عزم نو کی کوشش کیا تھی، اور معاملات کیا تھے۔ معاملات دو خاندانوں نے اپنی عزت کی خاطر آپس میں طے کر لیے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مشاورت سے، افہام و تفہیم سے معاملات طے ہونے چاہیے، لیکن جو جگ ہنسائی ہوئی، طلال چودھری ہوں یا ایمن صاحبہ ہوں، یہ سیاستدان جو ہیں، جو جانے پہچانے جاتے ہیں، یہ قومی سرمایہ ہوتے ہیں، ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، آخر وہ منتخب لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی اوقات کے مطابق اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں حدود جو ہے وہ پامال کی گئی، اور دونوں جانب سے ہوئی، اور جس انداز میں ان کے خاطر توازہ ہوئی وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اب طلال چودھری ہی بتائیں گے کہ ان کا کیا جواب ہے، یہ ہوا کیا، یہ تنظیم سازی تھی یا عزم نو تھا، وہ چاہتے کیا تھے، مستقبل کی ان کی منصوبہ بندی کیا ہے، کیونکہ ان کے لیڈر مریم نواز نے کہہ دیا ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ حالانکہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمیٹی، فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی، انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر دیکھ کے دونوں طرف سے اور وہ رپورٹ جمع کرا دی، جبکہ مریم نے صاف انکار کر دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ اچھا، ذاتی معاملہ کسی کا بھی ہو، جب ایسی شخصیات ہوتی ہیں تو وہ ذاتیات کے محدود نہیں رہتی، وہ سب کی ہوتی ہیں، لیڈر سب کا ہوتا ہے،
چاہے کوئی اس کا مخالف ہو چاہے اس کا حامی ہو. اس لیے کوئی لیڈر ہوتا ہے, کوئی پسند کرے ووٹ دے نہ دے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو لیڈر ہے وہ عام آدمی نہیں ہوتا. اس کے انداز بھی مختلف ہونے چاہیے, اس کے طور طریقے بھی مختلف ہونے چاہیے, لیکن دونوں نے اس کا پاسداری نہیں کی. اور جب پاسداری نہیں کی تو پھر ظاہر سکی بھی ہوگی اور جگ ہسائی بھی ہوگی. تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑا مسئلہ بنا, تو ان دونوں شخصیات کے لیے بھی مسئلہ بنا. لہٰذا یہ معاملہ اچھا نہیں ہے. اور باقیوں کے لیے اب ضروری ہو گیا کہ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ رات کی تاریکی میں تنظیم سازی جائز نہیں, بلکہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کا کوئی بھی رکن ذمہ دار رات کی تاریکی میں تنظیم سازی کی کوشش نہیں کرے گا. اس لیے کہ طلال چودھری کی مرمت جو ہے وہ سب کے سامنے ہوگی, اور اس کا جو حشر ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہوگا, اور ابھی اس کا مزید نشر جو ہونا ہے وہ باقی ہے, کیونکہ جب وہ صحتیاب ہو کے سامنے آئیں گے تو معاملات کچھ اور بھی ہوں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ افہام و تفہیم ہو گئی اور معاملہ گول کر دیا جائے گا, اور بیچ کی بات بیچ میں ہی رہ جائے گی. آج یہی کہ طلال چودھری جو ہے وہ روپوش ہیں اور ابھی وہ صحتیاب نہیں ہوئے. لہٰذا جو آئندہ کی تنظیمی جتنی بھی وہ تنظیم سازی کا مرحلہ ہے وہ اس وقت تک کے لیے مؤخر ہو گیا جب تک وہ صحتیاب نہیں ہو جاتے. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.